یہ کیا کر رہے ہیں زید؟ ہینا اس کی گرفت میں کسمس آئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے واضح آثار تھے۔ نکاح کر کے مجھے تڑپانے میں بڑا مزہ آتا ہے ہینا۔ آج میری گرفت سے تمہیں کوئی آزاد نہیں کر سکتا۔ زید اسے اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا دیوانہ پن تھا جو ہینا کو اندر تک کپ کپا رہا تھا۔ ہینا کی جان تو لبوں پر آئی تھی۔ زید، خدا کے لیے چھوڑے مجھے، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ گھر میں کتنا بڑا فنکشن چل رہا ہے؟ قیامت ہی ڈھا رہی ہو جانا، اتنی حسین لگ رہی ہو، اس پر ستم، یہ دوری، ہائے اب رہا نہیں جاتا ہے نا۔ زید نے اس کی بات کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ گھر میں شادی کا فنکشن اپنی عروج پر تھا۔ ڈھولک کی تھاپ اور مہمانوں کی چہل پہل سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ تبھی زید نے اسے میسج کر کے گھر کی پچھلی جانب بلایا تھا جہاں پرانے کوارٹر بنے ہوئے تھے، اور اس وقت وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی ہینا وہاں آئی تاکہ دیکھ سکے کہ زید کیا کہنا چاہتا ہے، تو وہ پہلے سے وہاں دیوار کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہینا وہاں سے گزری، اس نے زبردستی اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ ایک پل میں کسی کٹ پتلی پتنگ کی طرح اس کے پہلو سے جا لگی تھی اور وہ اسے اپنے مضبوط گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ ہینا تو بری طرح سے نروس ہوئی تھی، اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ زید، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی ڈرا سکتا ہے۔ ہاں تو کیا کروں؟ تمہیں تو اس بات کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جس کی نظروں میں تم بری طرح سے بس چکی ہو۔ کیا ضرورت ہے اتنا حسین بن کر پھرنے کی، وہ بھی اس وقت جب تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میرا صرف نکاح ہوا ہے اور ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ اپنے لب ہینا کے نرم رخسار پر رب کر رہا تھا اور ہینا کی روح تک کانپ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑیں۔ اگر گھر کے کسی بڑے نے دیکھ لیا تو کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی نا۔ تو دیکھ لیں، میں کیا کروں؟ نہ راتوں کو نیند آتی ہے مجھے اور نہ دن کو چین، اور تم سے بار بار کہا تھا کہ اتنی زیادہ خوبصورت مت لگا کرو، پھر کیوں اتنا بن سور کر آئی ہو؟ اب اتنا بن ٹھن کر آؤ گی تو میں تو پاگل ہوں گا ہی۔ اب میرا یہ پاگل پن تم خاموشی سے برداشت کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مزید اس کی گردن کی طرف جھکتا ہے اور ہینا کی جان بالکل لبوں پر آئی تھی کیونکہ وہ اپنے ہونٹوں کی شدید حرارت اور شدت اس کی گردنوں پر منتقل کر رہا تھا۔ زید، پلیز خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دیں۔ بڑی مشکل سے وہ تمام تر طاقت لگا کر اسے خود سے تھوڑا دور کر پائی تھی۔ زید کی اس بے باک شدت پر ہینا کی آنکھوں میں ضبط کے باوجود آنسو بھر آئے تھے۔ زید، ذرا سا بھی سوچیں، اگر واقعی کوئی آ گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ زید نے ایک گہری سانس لی اور اس کو آنسوؤں سے بھرے چہرے کو دیکھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، شرط ایک ہی ہے، آج رات کو تم اپنے کمرے کا دروازہ لاک نہیں کرو گی۔ میں ہر خطرہ مول لے کر اپنی جان پر کھیل کر بھی رات کو تم سے ملنے آؤں گا اور تم مجھے کسی بات سے منع نہیں کرو گی۔ ہینا نے حیرت اور صدمے سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے زید؟ ہینا کے والد اور زید کے والد دونوں سگے بھائیوں کی طرح رہتے تھے اور ان کے درمیان بے حد اتفاق اور پیار تھا۔ اس لیے اپنے اس برسوں پرانے اور مضبوط رشتے کو مزید گہرا اور پائیدار کرنے کے لیے تو انہوں نے مل کر بہت پہلے اپنے اس دونوں بچوں کا نکاح کر دیا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کے نام سے منسلک ہو جائیں۔ دونوں کے گھر بالکل برابر میں تھے، بس ایک ہی احاطہ تھا، اور آج ہینا کے بڑے بھائی کی شادی کی تقریب چل رہی تھی اور دلہن بھی ان کی اپنی ہی کزن یعنی پھپھی ذات تھی۔ ہینا اس وقت انتہائی پریشان اور گھبرائی ہوئی حالت میں کھڑی تھی۔ اس نے زید کو سمجھانے کے لیے ایک بار پھر کوشش کی۔ زید، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ابو کا مزاج کتنا سخت ہے۔ اگر انہیں ہماری ان حرکتوں کا ذرا بھی پتہ چلا تو وہ کتنے ناراض ہوں گے۔ وہ اصولوں کے معاملے میں کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے، چاہے سامنے ان کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ زید نے تلخی سے مسکرا کر جواب دیا۔ انکل کے اصول اور ان کی سختی میں پچھلے 6 مہینے سے برداشت کر رہا ہوں۔ جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے میں نے ہر لمحہ شریف بچوں کی طرح ان کے ہر حکم کی تعمیل کی ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ رخصتی کا نام تک نہیں لیتے تو میرا ضبط جواب دے جاتا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ پہلے تمہاری پڑھائی ختم ہو جائے، کبھی کہتے ہیں اپنے بابا کے بزنس میں مکمل طور پر جم جاؤں، اور جب بھائی کی شادی بھی ہو رہی ہے تب بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہوتا ہے۔ آخر کب تک ہے نا؟ آخر میں کب تک یوں دور کھڑے ہو کر تمہیں دیکھتا رہوں گا؟ ہینا نے نرمی سے اس کے تھامے ہوئے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور التجا کے انداز میں کہا، زید، ابو جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ہماری بھلائی اور ہمارے بہترین مستقبل کے لیے ہی کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم پہلے اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ تاکہ کل کو کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تمہاری پڑھائی کا آخری سال چل رہا ہے، میرا بھی 1 سال باقی ہے، تھوڑا سا صبر اور نہیں کر سکتے؟ صبر؟
زید نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ تم سے دور رہ کر صبر کرنا اب میرے بس کی بات نہیں رہی ہے نا؟ تم جب بھی میری نظروں کے سامنے آتی ہو اتنی خوبصورت بن کر، تو میرا دل اور میرا دماغ دونوں میرے بس میں نہیں رہتے۔ ذرا ہاتھ رکھ کر دیکھو میرے دل پر، محسوس کرو یہ کس طرح بے ترتیب دھڑک رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ ہنا نے جیسے ہی اپنے نازک ہاتھ کے نیچے اس کے دل کی تیز اور شدید دھڑکن کو محسوس کیا، اس کے اپنے دل کی رفتار بھی بے قابو ہونے لگی۔ زید اور اس کی محبت اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بچپن کے کھیل کود سے لے کر جوانی کے شعور تک زید ہمیشہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ رہا۔ ان کے گھر والوں نے ان کے جذبات کو سمجھتے ہوئے ہی ان کا نکاح وقت سے پہلے ہی کر دیا تھا، تاکہ کسی قسم کی برائی نہ پھیلے۔ لیکن اس نکاح کے بعد سے زید کی بے تابی اور اشتیاق 100 گنا بڑھ چکا تھا، جبکہ اس کے والد کی شرائط اور سختیوں نے درمیان میں ایک نظر نہ آنے والی دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔ ہنا، مجھے اب اور باتوں میں مت الجھاؤ، سیدھا جواب دو، آج رات کا کیا پلان ہے؟ کمرہ ان لاک رہے گا یا نہیں؟ زید نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھاتے ہوئے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی نگاہوں میں اپنی تپش اور ضد تھی کہ ہنا گھبرا کر اپنی نظریں جھکا گئی۔ آپ بالکل پاگل ہو چکے ہیں زید، میں کسی قیمت پر بھی اپنے کمرے کی کنڈی نہیں رکھوں گی۔ اگر گھر میں کسی ایک بھی فرد کو پتہ چل گیا کہ یہ چاچی نے دیکھ لیا تو میں کہیں کے نہیں رہوں گی، سب مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ اور آپ کو میں سخت ہدایت دے رہی ہوں کہ رات کو ادھر آنے کی حماقت بالکل مت کیجیے گا۔ زید نے اس کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اگر میں نہ آیا تو میرا نام بھی زید نہیں، میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اور اب تم فوراً یہاں سے اندر جاؤ، اس سے پہلے کہ سچ میں کوئی ہمیں یہاں ڈھونڈتا ہوا آ جائے۔ لیکن میری بات یاد رکھنا، میں رات کو ضرور آؤں گا۔ زید نے آہستہ سے اس کا بازو چھوڑا۔ ہنا ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے قدم بڑھائے اور تیزی سے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی گردن پر زید کے لمس کی گرمی ابھی تک برقرار تھی۔ گھر کے ہال میں داخل ہوتے ہی روشنیوں، گانوں اور شور شرابے نے اس کا استقبال کیا۔ دلہن کے کمرے کے باہر تمام لڑکیاں اور کزن ڈھولک لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور شادی کے روایتی گانے گا رہی تھی۔ ہنا نے اپنے گہرے سرخ دوپٹے کو جلدی سے سنبھالا اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کے گال مارے گھبراہٹ اور شرم کے لال ہو رہے تھے اور اس کی سانس ابھی بھی بہت تیز چل رہی تھی۔ ہنا، کہاں غائب تھی تم اتنی دیر سے؟ چاچی کب سے تمہیں بلا رہی ہیں، مہندی کی تھالیاں سجائی ہیں اور تم یہاں غائب ہو؟ اس کی کزن ثنا نے کمرے سے نکلتے ہوئے اسے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ ہاں ثنا، میں بس باہر صحن کی طرف گئی تھی، ذرا کھلی ہوا میں سانس لینے۔ ہنا نے اپنے لڑکھڑاتے ہوئے الفاظ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ تہذیب کو تو دیکھو ذرا، گال ایسے تمتما رہے ہیں جیسے کھلی ہوا نہیں بلکہ زید بھائی کی گرم سانسیں چھو کر گزری ہوں۔ ثنا نے فوراً شرارت سے آنکھیں مارتے ہوئے طنز کیا۔ ہنا کا رنگ ایک لمحے میں زرد پڑ گیا۔ تم کیا فضول باتیں کر رہی ہو ثنا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بس یوں ہی گئی تھی۔ توبہ ہے ہنا، میں تو بس مذاق کر رہی تھی اور تم اتنی صحیح سے گھبرا گئی؟ ویسے بھی تم دونوں کا باقاعدہ نکاح ہو چکا ہے، اگر وہ تم سے مل بھی لیں یا تھوڑی بات کر لیں تو کون سا گناہ ہے؟ تم اتنی ڈرتی کیوں ہو؟ ثنا نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ہال میں ڈیکوریشن والی میز کی طرف لے گئی۔ ہال میں تمام رشتہ داروں کا تانا بانا بندھا ہوا تھا۔ ایک طرف صوفے پر ہنا کے والد اور زید کے بابا بیٹھے ہوئے تھے، کسی کاروباری یا خاندانی معاملے پر گہری گفتگو کر رہے تھے۔ ہنا کی نظر جیسے ہی اپنے والد کی سخت اور سنجیدہ شخصیت پر پڑی، اس کے دل میں ایک شدید جرم اور خوف کا احساس ابھرا۔ اس کے والد کا مزاج ہمیشہ سے بے حد سخت، اصول پسند اور ڈسپلن والا رہا۔ وہ اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن خاندانی اصول اور اپنی بنائی ہوئی حدود پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ ان کا پختہ موقف تھا کہ چاہے نکاح ہو بھی چکا ہو، جب تک باقاعدہ دھوم دھام سے رخصتی نہیں ہوتی اور لڑکی اپنے سسرال منتقل نہیں ہو جاتی، تب تک وہ دونوں بچوں کو ایک دوسرے سے دور اور ایک حد میں رہنا چاہیے۔ یہی بنیادی وجہ تھی کہ وہ زید کی بار بار کی التجا کے باوجود رخصتی کی تاریخ طے نہیں کر رہے تھے اور ہر بار کوئی نہ کوئی نیا بہانہ بنا کر معاملے کو ٹال دیتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں زید بھی کپڑے بدل کر ہال میں داخل ہوا۔ اس نے سفید رنگ کا نفیس کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور وہ بے حد وسیع اور پرکشش لگ رہا تھا۔ ہال میں قدم رکھتے ہی اس کی تیز نظروں سے سب سے پہلے ہنا کو تلاش کیا۔ جب اس کی نظر ہنا پر پڑی تو جو اپنی بھابھی کے پاس کھڑی مہندی کی تھال سنبھال رہی تھی، تو زید کے چہرے پر ایک چالاک اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے دور سے ہی اپنی انگلیوں کو چابی والے انداز میں موڑ کر اشارہ کیا، جس کا صریح مطلب یہی تھا کہ کمرے کا دروازہ ان لاک رکھنا۔
ہنا نے غصے اور خفگی سے فوراً اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیں، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل بیٹھ رہا تھا اور گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ زید کی ضدی اور جنونی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس شخص نے کوئی بات اپنے ذہن میں بٹھا لی ہے تو وہ اسے پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے۔ شادی کا ہنگامہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اور مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے یا آرام کر رہے تھے۔ پورے بڑے گھر میں ایک سحر انگیز اور عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ بس صحن میں لگی رنگ برنگی لائٹوں کی مدھم روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ ہنا اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کا دل چھوٹی سی آہٹ ہوا سے ہلتے ہوئے پردے یا قدموں کی آواز پر تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کے مرکزی دروازے کو اندر سے اچھی طرح بند کر رکھا تھا اور مضبوطی سے چٹخنی لگا دی تھی۔ اس کا اپنا ارادہ بالکل صاف اور پکا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر زید کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے گی۔ کتنا ضدی اور بے باک ہے وہ! اگر غلطی سے بھی ابو کو یا کسی کو بھی پتہ چل گیا تو وہ کتنا بڑا طوفان آئے گا۔ وہ تو اپنی ضد پوری کر کے نکل جائے گا، لیکن ساری بدنامی اور رسوائی میرے حصے میں آئے گی۔ ہنا نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسا اور ڈر کے مارے چادر کو اپنے منہ تک اوڑھ لیا۔ ابھی مشکل سے 10 یا 12 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اس کے کمرے کے عقبی کھڑکی کے شیشے پر ہلکی سی لیکن مسلسل دستک ہوئی۔ ہنا کا دل جیسے دھک سے رہ گیا اور حلق میں اٹکا ہوا اس نے فوراً چادر ہٹائی اور خوفزدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی کے شیشے کے باہر 0 واٹ کی بلب کی روشنی میں زید کا سایہ صاف طور پر نظر آ رہا تھا۔ وہ باہر دوسری منزل کے خطرناک اور تنگ چھجے پر کھڑا تھا۔ ہنا تیزی سے بستر سے اتری اور بھاگ کر کھڑکی کے پاس گئی۔ اس نے شیشہ توڑا، تھوڑا سا سرکا کر انتہائی مدھم آواز میں غصے سے کہا، زید، کیا آپ کا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے؟ آپ اتنی بلندی پر اس خطرناک چھجے پر کیا کر رہے ہیں؟ اگر ذرا سا بھی پیر پھسلا اور نیچے گر گیا تو کیا ہوگا؟ پہلے تم خاموشی سے دروازہ کھولو ہنا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا میں ہر حال میں آؤں گا۔ زید نے باہر سے شیشے کے ساتھ منہ لگا کر دھیمی آواز میں کہا، ہرگز نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ آپ فوراً جس راستے سے آئے ہیں واپس آئیں۔ اگر گھر میں سے کسی نے آپ کو اس حال میں دیکھ لیا نا تو ہم دونوں کہیں کے نہیں رہیں گے۔ پلیز زید، میرا احساس کریں اور واپس چلے جائیں۔ اگر تم نے اگلی چند سیکنڈ میں دروازہ نہیں کھولا تو میں صبح ہونے تک اسی چھجے پر کھڑا رہوں گا، چاہے جتنا مرضی طوفان آئے یا پورے گھر والے مجھے یہاں کھڑا دیکھ لیں۔ اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ تمہیں کیا منظور ہے۔ زید کے لہجے میں سچی اور شدید ضد موجود تھی۔ ہنا نے بے بسی کے عالم میں اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ آپ مجھے بہت بڑی مصیبت میں ڈال رہے ہیں زید، صرف 5 سیکنڈ ہے تمہارے پاس۔ 1 2 3۔ اچھا بابا، میں کھولتی ہوں، آپ نیچے اتریں اور بالکل خاموشی سے اندر آئیں۔ ہنا نے بالآخر اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے کمرے کے مین ڈور کی طرف بڑھی، آہستہ سے اور بغیر کوئی آواز کیے چٹخنی کھولی اور دروازے کو تھوڑا وا کیا۔ زید لمحوں کے اندر سائے کی طرح خاموشی سے اندر داخل ہوا اور فوراً پیچھے سے دروازہ بند کر کے مضبوطی سے چٹخنی واپس لگا دی۔ کمرے کے اندر صرف 0 واٹ کے نیلے بلب کی ہلکی سی پراسرار روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ زید نے پلٹ کر ہنا کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک اور گہرا جذبہ تھا۔ تم نے واقعی یہ سوچ لیا تھا کہ تم مجھے اپنے پاس آنے سے روک لو گی؟ اس نے آہستہ آہستہ ہنا کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ بہت برے ہیں زید، آپ کو ذرا برابر بھی میرا خیال نہیں نا، میری عزت کا اور نہ ہی میرے ڈر کا۔ ہنا نے خفگی اور ناراضگی سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ خیال ہی تو ہے میری جان، اس لیے تو نیچے سے پائپ کے سہارے چڑھ کر اس تنگ چھجے پر آیا ہوں تاکہ کسی ایک بندے کی نظر بھی مجھ پر نہ پڑے اور تم ہو کہ میرا اتنا شاندار استقبال ڈانٹ سے کر رہی ہو۔ زید نے آگے بڑھ کر اس کی پتلی کمر کے گرد اپنے مضبوط ہاتھ ڈالے اور اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ ہنا نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے کشادہ سینے پر رکھے اور اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی، لیکن زید کی گرفت میں بلا کی سختی اور پختگی تھی۔ زید، میری بات غور سے سنیں، اب آپ اندر آ چکے ہیں نا، بس 2 منٹ خاموشی سے بیٹھے اور پھر واپس چلے جائیں۔ کل صبح شادی کا سب سے بڑا اور اہم فنکشن ہے، مجھے صبح بہت جلدی اٹھنا ہے اور بہت سے کام ہیں۔ 2 منٹ؟ تم واقعی یہ سمجھتی ہو کہ میں اتنی محنت کر کے اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں صرف 2 منٹ بیٹھنے آیا ہوں؟ زید نے اس کے چہرے پر مزید جھکتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اب مکمل طور پر سنجیدہ، گہرا اور جذبات سے لبریز تھا۔ میں تمہارے پاس اسی لیے آیا ہوں کیونکہ اب میں مزید 1 دن بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ رسمی ڈرامے، یہ خاندانی دوریاں، اب یہ سب میرے برداشت سے بالکل باہر ہو چکا ہے۔ زید، ہم نے اپنے بڑوں کو عزت اور کال دیا ہوا ہے۔ ابو نے جو کہا ہے وہ ہمارے لیے فائدے کے لیے کہا ہے۔
ابو ابو ابو، ہمیشہ تمہاری زبان پر انکل کا خوف اور ان کا نام ہوتا ہے۔ تم میری شرعی اور قانونی بیوی ہو ہینا، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم ایک دوسرے کے نام ہو چکے ہیں۔ پھر ان دنیاوی رسم و رواج، فضول کے بندشوں اور انکل کی سخت اصولوں کی وجہ سے ہم کیوں کٹپتلی بنے ہیں؟ تم کیوں اپنی خوشیوں کو یوں ہی قربان کرتے ہیں؟ زید کے لہجے میں اب واضح بغاوت کا عنصر شامل ہو رہا تھا۔ ہینا نے ان کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں صرف جذباتی طوفان اور بے تابی تھی، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بے پناہ اور بے لوث محبت بھی متزن تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ زید اپنی جگہ غلط نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے اپنے بنائے ہوئے اخلاقی اصول اور اس کی شرم و حیا اور اپنی سخت باپ کا احترام اس کے راستے کی سب سے بڑی اور مضبوط دیوار بن کر کھڑا تھا۔ زید، میں آپ کی بے حد عزت کرتی ہوں اور آپ سے بے انتہا محبت بھی کرتی ہوں، لیکن اگر ہم نے جذباتی ہو کر ایسا کوئی قدم اٹھا لیا جس سے کل کو ابو کا سر برادری میں جھک جائے یا ان کی عزت پر حرف آ جائے، تو کیا ہم کبھی اپنی زندگی میں واقعی خوش رہ پائیں گے؟ ایک بار دل پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو صحیح۔ زید چند طویل لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے حنا کے معصوم اور خوفزدہ چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خلوص، ڈر اور پاکیزگی کا ایک ایسا حسین امتزاج تھا جس نے زید کے اندر اٹھتے ہوئے تمام تر جذباتی طوفان کو یکلخت ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے ایک لمبی اور گہری سانس خارج کی اور اپنا سر آہستہ سے حنا کے نرم شانے پر رکھ دیا۔ تم واقعی مجھے مار ڈالو گی حنا، تمہاری یہ معصوم باتیں، تمہاری یہ نظریں مجھے ہمیشہ اپنے آگے مجبور کر دیتی ہیں، لیکن میں ابھی کیا کروں؟ میں تم سے اتنی شدید محبت کرتا ہوں کہ جب تم میرے قریب ہوتی ہو تو میں اپنے تمام تر حواس کھو بیٹھا ہوں۔ حنا نے محبت اور نرمی سے اس کے گھنے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری۔ میں بھی آپ سے ہی اتنی ہی محبت کرتی ہوں۔ حنا نے محبت اور نرمی سے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی کہا، کسی اور سے نہیں، بس تھوڑا سا وقت دیں اور صبر کریں۔ ایک بار اس بھائی کی شادی کا فنکشن اچھے سے ختم ہو جائے، میں خود ہمت کر کے ابو سے بات کروں گی یا پھر چچی کے ذریعے بات آگے بڑھاؤں گی۔ اب رخصتی کا وقت طے کر دیا جائے۔ زید نے فوراً اپنا سر اٹھایا اور امید بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سچ؟ تم واقعی خود ابو سے بات کرو گی؟ ہاں، میں آپ سے سچا وعدہ کرتی ہوں کہ میں بات کروں گی، لیکن ابھی اس وقت آپ کو یہاں سے واپس جانا ہوگا، پلیز میری بات مانیں۔ زید نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ ایک لمبا، گہرا اور محبت سے بھرا لمس۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، اگر اس بار بھی شادی کے بعد رخصتی کی کوئی تاریخ پکی طے نہ ہوئی تو میں تمہیں اس گھر سے بھگا کر لے جاؤں گا۔ یہ میری آخری وارننگ ہے۔ حنا کے لبوں پر اس کی اس دھمکی پر ہلکی سی اور خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ آپ سچ میں بالکل پاگل ہیں۔ زید نے آہستہ سے مین ڈور کی چٹخنی کھولی، باہر کا اچھی طرح سے جائزہ لیا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خاموشی سے غائب ہو گیا۔ حنا نے فوراً دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ اس کا پورا وجود تھکن اور گھبراہٹ سے نڈھال ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر ایک سکون اور اطمینان تھا کہ ایک بہت بڑا طوفان فی الحال ٹل گیا۔ اگلے دن شادی کا سب سے بڑا اور مرکزی تقریب یعنی ولیمہ اور رخصتی تھا۔ پورا گھر مہمانوں، رشتہ داروں اور دوست احباب سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور ہر طرف رونق عروج پر تھی۔ حنا اپنے زرق برق سرخ اور سنہرے رنگ سلے ہوئے خوبصورت عروسی جوڑے میں سج دھج کر تیار ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور زیورات اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ واقعی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شادی کی تمام تر تقاریب نہایت دھوم دھام، گانے بجانے اور خوشیوں کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی۔ دلہن کی رخصتی کے وقت گھر کا ماحول جذباتی ہو گیا اور سب کی آنکھیں نم تھیں، لیکن ساتھ ہی ایک نئے رشتے کی شروعات کی خوشی بھی ہر چہرے پر عیاں تھی۔ تقریب کے تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد جب زیادہ تر مہمان کھانا کھا رہے تھے اور محفلیں جمائے بیٹھے تھے، والد اور حنا کے بعد پھر صحن کے ایک کونے میں الگ سے شادی کی تمام تر تقاریب نہایت دھوم دھام، گانے بجانے اور خوشیوں کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی۔ دلہن کی رخصتی کے وقت گھر کا ماحول جذباتی ہو گیا اور سب کی آنکھیں نم تھیں، لیکن ساتھ ہی ایک نئے رشتے کی شروعات کی خوشی بھی ہر چہرے پر عیاں تھی۔ تقریب کے تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد جب زیادہ تر مہمان کھانا کھا رہے تھے اور محفلیں جمائے بیٹھے تھے، زید کے والد اور حنا کے ابو ایک بار پھر صحن کے ایک کونے میں الگ سے ساتھ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ اس بار چاچا نے خود بات کا آغاز کیا۔ بڑے بھائی، اب ماشاءاللہ سے بڑے بیٹے کی شادی خیر و عافیت سے مکمل ہو چکی ہے اور تمام ذمہ داریاں بھی ادا ہو گئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم بغیر کسی تاخیر کے زید اور حنا کی رخصتی کی تاریخ بھی حتمی طور پر طے کر لیں۔ بچے اب ماشاءاللہ سے سمجھدار اور بڑے ہو چکے، ان کے نکاح کو بھی 6 مہینے کا طویل عرصہ گزر چکا۔ اب مزید اس معاملے کو لٹکانے کی کوئی جواز یا وجہ نہیں بنتی۔
हिना के अब्बू ने चाय का कप नीचे रखा और एक गहरी सोच में डूब गए। उनका चेहरा उस पे मामूल संजीदा और सख्त हो गया। भाई, मैं आपके जज्बात और बात की अहमियत को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन आपको भी तो पता है कि ज़ैद अभी कारोबारी लिहाज से अपने पाँव पर मुकम्मल तौर पर खड़ा नहीं हुआ। उसने अभी कुछ महीने पहले ही बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया है और उसे मज़ीद तजर्बे की ज़रूरत है। इसके अलावा हिना की तालीम भी अभी अधूरी है। मैं चाहता हूँ कि दोनों पहले अपने अपने तयशुदा अहदाफ पूरे कर लें, फिर हम सुकून से उनकी रुखसती करेंगे। लेकिन भाई साहब, चाचा ने थोड़ी जज्बाती और ज़ोरदार लहजे में कहा, बिजनेस तो हमारा अपना ही खानदानी है, वो कौन सा किसी और के यहाँ नौकरी कर रहा है। वो मेरे साथ ही काम सीख रहा है और सीख जाएगा। और रही बात पढ़ाई की, तो वो शादी और रुखसती के बाद भी आसानी से जारी रह सकती है। बच्चों की उम्रें निकल रही हैं और इस तरह निकाह के बाद उन्हें अलग अलग रखना ये शरन भी मुनासिब नहीं और ना ही खानदानी तौर पर। बरादरी वाले भी बातें करते हैं। हिना के अब्बू का लहजा एकदम सख्त और हतमी हो गया। भाई, मेरी बात आखिरी है। मैं अपनी बेटी की रुखसती सिर्फ और सिर्फ तभी करूंगा जब मुझे लगेगा कि अब सही वक्त आ गया है और दोनों ज़हनी और माली तौर पर तैयार हैं। अभी इस मौजू को हम यहीं ख़त्म करते हैं और इस पर मज़ीद बहस की ज़रूरत नहीं। दूर फासले पर खड़ा ज़ैद ये तमाम तर गुफ्तगू लफ्ज़ पर लफ्ज़ सुन रहा था। उसके चेहरे का रंग गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियाँ सख्ती से भंज चुकी थी। इसके अंदर का गुबार और पिछले 6 महीनों से संभाला हुआ ज़ब्त अब बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। उसने एक ही लफ्ज़ भी कहे बगैर अपने कदम पीछे मोड़े और तेज से चलता हुआ घर से बाहर निकल गया। हिना ने भी दूर से अपने वालिद का हतमी इनकार और ज़ैद का गुस्से में जाता देख लिया और इसका दिल जैसे बैठ गया। वो अच्छी तरह समझ गई थी कि अब हालात संभलने की बजाय और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। शादी के तमाम तर तकारीब और हंगामे ख़त्म होने के बाद चंद दिन यूं ही पुरस्कार खामोशी में गुजर गए थे, लेकिन इन चंद दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी और खौफनाक तब्दीली देखने में आई। ज़ैद का पूरा रवैया ही बदल चुका था। वो अब घर पर बहुत कम दिखाई देता और अगर आता भी तो बिल्कुल खामोश रहता, किसी से कोई बात न करता। उसने हिना के मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स का जवाब देना भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। हिना दिन रात शदीद परेशानी और कर्ब के आलम में थी। उसने मुतअद्दिद बार ज़ैद से राबिता करने और बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उससे मुसलसल नज़रअंदाज करता रहा। एक शाम जब घर के तमाम बड़े किसी काम से बाहर गए हुए थे और माहौल में सन्नाटा था, हिना ने हिम्मत करके ज़ैद के कमरे का रुख किया। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है, लेकिन अब पानी उसके सर से ऊपर गुजर चुका था। उसने ज़ैद के कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और बगैर उसके जवाब का इंतज़ार के अंदर दाखिल हो गई। ज़ैद अपने बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ छत को खाली नज़रों से घूर रहा था। हिना को कमरे में दाखिल होते देख भी उसके चेहरे पर कोई खुशी ना उभरी और ना ही कोई तासुर आया। आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे ज़ैद? और ये क्या अजीब और रूखा रवैया बना रखा है आपने पिछले कुछ दिनों से? हिना ने इसके पास जाकर सीधा सवाल किया। तुम यहाँ क्यों आई हो हिना? फ़ौरन जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारे उसूल पसंद अब्बू तुम्हें यहाँ देख लें और एक नया ख़ानदानी ड्रामा शुरू हो जाए। ज़ैद ने इंतहाई सर्द और बेहिस लहजे में कहा। ज़ैद, आप मुझसे इस तरह और इस लहजे में बात क्यों कर रहे हैं? आखिर मेरी क्या गलती इस सारे मामले में? हिना की आवाज़ भर गई। तुम्हारी गलती ये है कि तुम हमेशा अपने अब्बू की कठपुतली और बेजुबान गुड़िया बनी रहती हो। उस दिन शादी वाले दिन तुमने मुझसे इतना बड़ा वादा किया था कि तुम खुद अब्बू से रुखसती की बात करोगी। क्या तुमने बात की? बिल्कुल नहीं। और तुम्हारे अब्बू का गुरूर और अना तो देखो, उन्होंने मेरे बाबा की इतनी बड़ी बात को यूं एक सेकंड में मुस्तरद कर दिया, जैसे हमारी और हमारी मोहब्बत की तो कोई इज्जत ही ना हो। ज़ैद, अब्बू का मिजाज थोड़ा सख्त और अलग है, लेकिन वो बुरे इंसान बिल्कुल नहीं। वो जो भी सोच रहे हैं बस हमारी ही भलाई के लिए सोच रहे हैं। भलाई? किस बात की भलाई? ज़ैद एक झटके से उठकर बिस्तर से बैठ गया। उसके चेहरे पर तलखी फैल गई। मुझे बाहर जाने का एक बेहतरीन मौका मिल रहा है हिना। मेरा कनाडा का स्टूडेंट और बिजनेस वीज़ा प्रोसेस में आ चुका है। अगर इस घर में और इस ख़ानदान में मेरी कोई कदर कीमत नहीं तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। हिना का पूरा वजूद इस धमाका खेज खबर से काम कर रह गया। कनाडा? आप मुझे छोड़कर बाहर जा रहे हैं? हाँ, बाबा चाहते हैं कि मैं यहाँ रहकर उनका कारोबार संभालूं, लेकिन मैंने अपना हतमी फैसला कर लिया है। अगर मेरी रुखसती ही नहीं हुई और मुझे यहीं जलील होना है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँ? मैं अगले ही महीने कनाडा जा रहा हूँ और वहाँ जाकर मुस्तकिल तौर पर सेटल हो जाऊँगा। फिर देखते हैं कि तुम्हारे अब्बू कब तक और किससे करते हैं तुम्हारी रुखसती। ज़ैद, आप ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हिना की आंखों से आंसुओं की झड़ी निकली। मैंने अपने हतमी फैसला कर लिया है ना, या तो मेरी रुखसती होगी या फिर कनाडा। अब फैसला तुमने, तुम्हारी खामोशी ने और तुम्हारे अब्बू ने करना है। ज़ैद ने हतमी और दो टोक अंदाज में कहा। हिना रोती हुई और अपने दुपट्टे से मुँह छुपाते हुए इसके कमरे से बाहर निकल गई।
اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور اسے لگا تھا کہ اس کی پوری دنیا پل بھر میں تباہ ہو جائے گی۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے اور زید کی کینیڈا کی فلائٹ کا وقت تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ جب گھر میں یہ بات پھیلی کہ زید سچ مچ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا رہا ہے تو چاچا اور چاچی شدید پریشان اور غم زدہ ہو گئے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، منتیں کی، لیکن زید اپنی ضد پر قائم رہا۔ ہنا کے ابو کو بھی جب اس بات کا پتہ چلا کہ زید ان کی وجہ سے ملک چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ اندر سے بری طرح ہل گئے، لیکن ان کی انا، خودداری اور سخت مزاجی انہیں جھکنے اور اپنا فیصلہ بدلنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ان کا اب بھی ماننا تھا کہ زید محض ایک بچہ ہے، ضد کر رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ اس بات سے بالکل ناواقف تھے کہ یہ صرف کسی بچے کی ضد نہیں بلکہ ایک شدید زخمی اور ٹوٹے ہوئے دل کی آخری پکار تھی۔ کینیڈا کی فلائٹ میں اب صرف 2 دن باقی تھے۔ پورے گھر میں خاموش اور غمگین ماتم کا ہنگامہ چھایا تھا۔ زید نے اپنی تمام تر پیکنگ مکمل کر لی اور سب سے کھچا کھچ رہنے لگا۔ دوسری طرف ہنا کی حالت دن بدن انتہائی بگڑتی جا رہی تھی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، دن رات اپنے کمرے میں بند رہ کر روتی رہتی اور اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ اس کی ماں نے جب بھی اپنی اکلوتی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو ان سے مزید ضبط نہ ہوا تو وہ سیدھے اپنے شوہر کے کمرے میں آ گئی۔ ہنا کے ابا، خدا کے لیے اب اپنی یہ بیجا سختی اور انا کا خول اتار پھینکے، ذرا جا کر دیکھیں ہماری بچی کس حال میں پہنچ چکی ہے۔ اگر زید سچ مچ چلا گیا تو وہ دونوں ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے تو ہماری بیٹی کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ایک ماں ہونے کے ناطے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ان دونوں پر رحم کریں۔ ہنا کے ابو بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے پر شدید اندرونی کشمکش اور کرب کے اثرات صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن ان کے فیصلے ہمیشہ ان کے اصولوں کے تابع رہے۔ کیا میں واقعی اتنا غلط؟ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے سوال کیا۔ کیا میری اس بے جا انا اور سختی کی وجہ سے 2 بچوں کا مستقبل اور خوشیاں برباد ہو رہی ہیں؟ وہ خاموشی سے اٹھے، اپنے کپڑے درست کیے اور گھر کے مرکزی ہال کی طرف نکل گئے۔ اگلی صبح زید کی روانگی سے محض 1 دن پہلے ہنا کے ابو نے چاچا چاچی اور زید کو اپنے گھر کے ہال میں بلایا۔ تمام لوگ ہال میں جمع تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی اور سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ زید بالکل خاموش، بے حس اور نظریں جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ ہنا ایک کونے میں دیوار سے لگی ایک کھڑی مسلسل اپنے بہتے ہوئے آنسو پونچھ رہی تھی۔ ہنا کے ابو نے انتہائی سنجیدگی اور گہری لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ زید، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم مجھ سے اور میرے فیصلوں سے بے حد ناراض ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوں اور تمہاری اور ہنا کی خوشیوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہوں۔ زید نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے نیچے قالین کو گھورتا رہا۔ میں نے ہمیشہ صرف یہی چاہا تھا کہ تم ایک ذمہ دار اور بالغ نظر انسان بنو، اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑے ہو تاکہ میری بیٹی تمہارے ساتھ ایک محفوظ، پرسکون اور خوشحال زندگی گزار سکے۔ لیکن شاید میرے اس سخت ترین فیصلے سے یا اس طریقے سے تم دونوں کے دلوں کو شدید دکھ پہنچا۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے ماں باپ اور اپنے گھر کو چھوڑ کر اتنے دور چلے جاؤ۔ انہوں نے آہستہ سے اپنے قدم آگے بڑھایا اور زید کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ تم کینیڈا جا کر زیادہ کامیاب اور خوش رہ سکتے ہو تو میں تمہاری راہ میں کبھی بھی نہیں آؤں گا، لیکن اگر تم صرف میری سختی، ناخوشی اور اس خاندانی کھینچتان کی وجہ سے جا رہے ہو تو میں آج اپنی تمام تر ضد اور اپنے اصولوں کو پیچھے چھوڑتا ہوں۔ حال میں موجود تمام لوگوں نے شدید حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ ہنا نے اپنی سسکیاں روک لی۔ ہم اگلے ہی ہفتے تم دونوں کا باقاعدہ اور دھوم دھام سے رخصتی کر رہے ہیں۔ تم چاہے کینیڈا جاؤ یا یہاں رہ کر بابا کا بزنس سنبھالو، ہنا تمہاری شریک حیات بن کر تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ اب آگے کا فیصلہ تمہارا ہے زید۔ زید نے یکلختی اپنا سر اٹھایا اور اپنے انکل کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی انا، غرور یا سختی نہیں تھی، بلکہ صرف ایک باپ کا سچا خلوص، درد اور محبت پھیلی ہوئی تھی۔ زید کی سخت آنکھوں میں یکلخت آنسو آ گئے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اپنے انکل کے گلے لگا۔ مجھے معاف کر دیں انکل، میں بہت جذباتی اور خود غرض ہو گیا تھا۔ مجھے اس طرح کی ضد اور ملک چھوڑنے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ ہنا کے ابو نے پیار سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، جوانی کا خون ایسا ہی جذباتی ہوتا ہے، بس اب میری بچی کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ پورے گھر میں پل بھر میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ چاچا اور چاچی نے آگے بڑھ کر سب کو گلے لگایا اور مبارکبادیں دی۔ ہنا کے مرجھائے ہوئے چہرے اور مہینوں کے طویل انتظار کے بعد ایک سچی، روشن اور خوبصورت مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر زید کو دیکھا جو دور کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں فتح، محبت اور احترام کی چمک تھی۔ 1 ہفتے کے مختصر سے عرصے کے اندر اندر رخصتی کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ وہ گھر جو کچھ دن پہلے تک خاموشی، اداسی اور تناؤ کا مسکن بنا ہوا تھا، اب رنگ برنگی روشنیوں، پھولوں اور خوشیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بالآخر رخصتی کا مقدس دن آ ہی گیا۔
हिना रोایتی لال اور روسی جوڑے میں دلہن اپنی بے حد حسین اور مقدس لگ رہی تھی۔ جب اس کی باقاعدہ رخصتی کا وقت آیا تو اس کے والد کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور وہ اپنی جذباتی پر قابو نہ رکھ سکے۔ انہوں نے ررستے ہوئے ہاتھوں سے حنا کا ہاتھ زید کے مضبوط ہاتھ میں دیا اور انتہائی بھیگے ہوئے لہجے میں بولے، زید، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری سب سے بڑی خوشی ہے، اسے ہمیشہ اپنے دل سے لگا کر رکھنا اور کبھی روٹنے نہ دینا۔ انکل، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں اس کی آنکھ میں کبھی دکھ کا ایک آنسو بھی نہیں آنے دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، زید نے انتہائی پختہ اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ حنا رخصت ہو کر اپنے سسرال آئی، جو کہ دراصل اس کے اپنے میکے کے بالکل برابر میں ہی ایک ہی احاطے میں واقع تھا، لیکن اب رشتہ، حیثیت اور جذبات بھی مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ رات کے وقت جب تمام رسمیں ختم ہوئیں اور زید اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ حنا بستر پر شرمائی ہوئی بیٹھی تھی۔ پورا کمرہ تازہ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا اور ایک بھینی سی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔ زید نے خاموشی سے جا کر کمرے کا مین ڈور بند کیا اور اس بار اس نے چٹخنی لگائی، بغیر کسی خوف، ڈر یا چوری کے، بلکہ اپنے پورے شرعی اور قانونی حق کے ساتھ۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا حنا کے پاس آیا اور اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس نے نہایت نرمی اور احترام سے حنا کا سرخ گھونگھٹ اوپر اٹھایا۔ حنا کا چہرہ شرم و حیا سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی پلکیں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ آج تو تم اپنا کمرہ اندر سے لاک نہیں کرو گی نا؟ زید نے اس کے کان میں شرارت سے سرگوشی کی۔ حنا نے آہستہ سے اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اب تو یہ کمرہ اور یہ وجود صرف اور صرف آپ کا ہی ہے زید۔ زید نے اس کے دونوں نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، انہیں چوما اور بولا، سچ کہوں تو حنا، میں نے وہ کینیڈا کا ویزا صرف اور صرف تمہیں اور انکل کو ڈرانے کے لیے ایک ہیلت بنایا تھا، میں تم سے دور جانے کا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ حنا نے شدید حیرت سے اسے دیکھا، کیا آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ جھوٹ نہیں میری جان، ایک چھوٹی سی تدبیر تھی تاکہ ہمارے بیچ کی یہ تمام تر خاندانی اور اخلاقی دیواریں ہمیشہ کے لیے گر جائیں، اور دیکھو آج تو مکمل طور پر اور قانونی طور پر میری ہو گئی ہو۔ زیاد اس کے مزید قریب ہوا، اس کے چمکتے ہوئے ماتھے پر ایک طویل، گہرا اور بے انتہا محبت بھرا بوسہ دیا۔ تمام تر توریاں، تمام تر تلخیاں، سختیاں اور مہینوں کا لمبا انتظار اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ ان کی پاکیزہ محبت اب اپنے کامل اور خوبصورت روپ میں ان کے سامنے تھی، جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کی باہوں کا گھیرا تھا اور ان کے سنہرے خواب تھے۔ اور اس حسین رات، اس کمرے کی مدھم روشنی میں دو دل ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے وجود میں ڈھل گئے۔